بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ مسائل ذرا ہم سمجھ لیں، کیونکہ بہت سے لوگ رمضان المبارک ہی میں اب روزانہ کے اس میں تو اتنا وقت نہیں بچ پا رہا ہے، لہٰذا تھوڑے سے کچھ مسائل زکوٰۃ کے سلسلے میں بنیادی جو ہیں وہ ہم ذرا سن لیں۔ ایک تو زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک ہے، 4 فرض عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ اب یہ مال تجارت پر وہ اموال جن پر زکوٰۃ فرض ہے، حدیث میں جن چیزوں کی زکوٰۃ کا ذکر ہے ان کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سونا اور چاندی، نقدی سونا اور چاندی ہو یا نقدی اتنی رقم ہو۔ نمبر 2 مال تجارت، یعنی جو چیز ہم بیچ کر کمائی کرتے اپنی۔ نمبر 3 زرعی پیداوار، یعنی کھیتوں اور باغوں سے جو ہم کو ہاتھ آتا ہے تو اس میں اس کو عشر بولتے ہیں، کھیتوں کی جو زکوٰۃ ہے اس کو عشر نام ہے۔ نمبر 4 مویشی، یعنی جانور جو تجارت کے لیے ہم نے گھر میں اپنے پالنے کے لیے جو جانور لیے وہ کتنے بھی ہوں اس پر نہیں، لیکن اگر وہ تجارت کر رہے ہیں ان کو بیچنے خریدنے کا کام کریں۔ اور نمبر 5 کان اور دبے ہوئے خزانے، یعنی کسی کو اگر کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا تو اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اب سونا اور چاندی کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اس بارے میں اجماع ہے کہ چاندی کا نصاب 5 اوقیہ 200 درہم یعنی 52.5 تولہ اور شرح زکوٰۃ 2.5% یعنی 40واں حصہ ہے۔ تو کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر اس کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اوقیہ سے کم چاندی پر کوئی زکوٰۃ نہیں، رواہ مسلم۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف کر دی ہے، لیکن چاندی کی زکوٰۃ ادا کرو، ہر 40 درہموں پر 1 درہم زکوٰۃ ہے، 109 سے 190 درہموں تک کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن جب وہ 200 درہم ہو جائے تو ان پر 5 درہم زکوٰۃ ہے۔ سونے کا نصاب، جمہوریت اکثریت سلف کے نزدیک سونے کا نصاب 20 دینار یعنی 7.5 تولے ہے۔ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 1 دینار کا وزن 1 مثقال ہے، اس لحاظ سے 4.5 ماشا 7.5 تولے یہ سونے کا نصاب ہے۔ لیکن ایک نصاب جو ہے وہ یہ بھی ہے، سونے کے نصاب کے متعلق یہ روایات چونکہ سب ضعیف ہیں اس لیے سلف میں امام عطا، امام طاؤس، امام زہری، سلمان ابن حرب اور ایوب سجستانی کا مسلک یہ ہے کہ سونے کا اپنا کوئی نصاب نہیں ہے، جب بھی سونا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ عام مشہور تو یہی ہے کہ 7.5 تولے سونا، لیکن چونکہ یہ جتنے بھی سونے کے نصاب کے متعلق روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، اس وجہ سے ان ائمہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا، اب چونکہ سونا چاندی کے مقابلے بہت مہنگا رہتا ہے نا، تو اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہے کہ اس کو بیچ دیں تو 52.5 تولے چاندی لے سکتے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور اس کا نصاب وہی ہے 100 روپے پر 2.5 روپے۔ سونے اور چاندی میں مقدار نصاب سے زائد کی زکوٰۃ، سونے اور چاندی میں جو زیادہ مقدار ہے وہ کیا ہے؟ سونے اور چاندی کی جو مقدار نصاب سے زیادہ ہو اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی، خواہ یہ مقدار کم ہو یا زیادہ۔ جبکہ سونا اور چاندی الگ الگ ہوں تو پھر کیسے؟ حدیث میں سونے اور چاندی کے نصاب کا اور زکوٰۃ کا الگ الگ بیان ہوا ہے۔ ائمہ کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس چاندی بھی ہو اور سونا بھی، لیکن دونوں نصاب سے کم ہو تو وہ شخص دونوں کو ملا کر زکوٰۃ ادا کرے گا یا نہیں۔ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ابن ابی لیلہ اور ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک سونا اور چاندی 2 الگ الگ جنس ہیں، اس لیے زکوٰۃ کے لیے دونوں کا ملانا صحیح نہیں ہے۔ یہ ان کا مسلک ہے، کن کا؟ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام ابن ابی لیلہ اور امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ۔ مگر دیگر جو ائمہ ہیں ان کا مسلک کیا ہے؟
اس کے برعکس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزائی، امام سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اور آپ کے اصحاب کے نزدیک مندرجہ بالا صورت میں سونے اور چاندی کو ملایا جائے گا، اور اس طرح ملا کر اگر دونوں میں سے ایک کا نصاب بھی پورا ہو جائے تو ان کی زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ سونا اور چاندی دراصل ایک ہی جنس ہیں، دونوں مل کر نقدی کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ زیادہ صحیح ہے۔ عورت کے زیور کی زکوٰۃ، اب جو دھات کے سکے ہیں یا نوٹ ہے کاغذ کے، وہ اگر اتنی مقدار کے ہو رہے سونے اور چاندی کے برابر تو اس پر بھی زکوٰۃ۔ موتی، یاقوت اور دوسرے تمام جواہر، کپڑوں اور دوسرے سامان جیسے گھر کے برتن پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جبکہ محض استعمال اور زینت کے لیے ہوں، لیکن اگر وہ تجارت کے لیے ہوں تو ان پر زکوٰۃ سب کے نزدیک ضروری ہے۔ عورت کے سونے اور چاندی کے زیور پر زکوٰۃ ضروری ہے، حالانکہ وہ پہننے میں آتا ہے مگر اس پر زکوٰۃ ہے۔ عمر ابن شعیب اپنے والد کے ذریعے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ اس کی ایک لڑکی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت فرمایا، تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ سونے کے نصاب کی کوئی مقدار نہیں ہے، کیونکہ وہ لڑکی جو آئی تھی ساتھ میں اس خاتون کے اور اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، تو اس کا تو ذکر ہی نہیں کہ سونے کے کنگن وہ کتنے تولے کے تھے۔ کنگن ظاہری بات ہے 1 تولے کے بھی رہتے، آدھے تولے کے بھی بنتے، 1.5 تولے کے بھی بنتے، 2 تولے کے بھی، 4 تولے کے بھی۔ آپ نے تو اس سے یہ پوچھا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ آپ نے دریافت فرمایا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا تم یہ پسند ہے کہ اللہ قیامت کے روز تمہیں ان کے بدلے آنکھ کے کنگن پہنائے؟ ابو داؤد، ترمذی، نسائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول کیا یہ کنگن کنز ہیں؟ یعنی جمع ہوا خزانہ، جس کو قرآن میں کنز استعمال کیا گیا اس کے لفظ، جس کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعید فرمائی ہے کہ تعریف میں آتے ہیں۔ فرمایا اگر تم نے ان کی زکوٰۃ دے دی تو یہ کنز نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ زیور سونے کا چاہے کتنا بھی ہو، اس پر جو بھی رقم بنتی ہو زکوٰۃ کی وہ زکوٰۃ دے دی جائے، اسی میں بھلائی ہے۔ اور پھر ویسے بھی اللہ چاہتا ہے کہ اس کے ایمان والے بندے سابقو بالخیرات، بھلائیوں کے ساتھ آگے بڑھیں، بھلائی کے کاموں میں وہ سبقت کریں۔ اب یہ مال تجارت وغیرہ کے احکام ہیں، تفصیل طلب ہیں، تو جن کو اگر کوئی مسئلہ وغیرہ ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، اور اس واسطے زکوٰۃ کو نکالنا ضروری ہے۔ اب زکوٰۃ کو کس طرح ادا کریں، تقسیم کریں، کن کو دے سکتے ہیں؟ ایک آدمی اپنی پوری زکوٰۃ کی رقم کیا ایک ہی آدمی کو دے سکتا ہے؟ یہ اور پھر صدقہ فطر کے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے ہر حکم پر اپنے نبی کی سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے کی اللہ تعالی سعادت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔